بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے تھے۔ نفلی روزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص معمول نہیں تھا، لگا بندہ کوئی دستور نہیں تھا، بلکہ عائشہ ہی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو مسلسل نفلی روزہ بلا ناغہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم خیال کرتے تھے کہ اب آپ روزے ہی سے رہیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل بلا ناغہ روزے سے رہتے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اب آپ کبھی روزہ رکھیں گے نہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی روزوں کے بارے میں کوئی خاص دستور نہیں تھا، تاکہ امت کے لیے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرنا آسان ہو، آپ کی پیروی کرنا آسان ہو، کہ جس کو جس طریقے سے بھی سہولت ہو وہ آپ کے عمل پر عمل کر سکے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے وہ صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے کہ جس کے روزے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے بنسبت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرات محدثین نے بیان کی ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بارگاہ الہی میں لوگوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اس کا ایک سبب بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں مرنے والوں کی فہرست ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب میری موت کے احکامات دیے جا رہے ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح رجب کے بارے میں بتایا گیا کہ جب رجب کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، رمضان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار ہوتا تھا، جب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو اسی اعتبار سے رمضان سے پہلے جو شعبان میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کے روزے رکھنے کی ایک عادت پڑ جائے، رمضان سے ایک مناسبت اور ایک موافقت پیدا ہو جائے، کہ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے جو پڑھی جانے والی نمازیں ہوتی ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ان کے انسان فرض نماز سے پہلے سنت وغیرہ پڑھ لے تو نماز کی طرف اس کا دھیان لگ جائے گا، نماز کی طرف اس کی توجہ آسانی سے چلی جائے گی۔ یہی حکمت ہے فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی نمازوں کی۔ اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان کے مہینوں کی مناسبت اور شعبان کے مہینے کی حکمت میں روزہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ تاکہ ایک انسان جب شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دے، روزہ رکھنے کی اس کو عادت پڑ جائے، تو پھر رمضان میں روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ہاں، البتہ رمضان سے پہلے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان کے روزے کے لیے انسان کمزور ہو جائے اور سستی پیدا ہو جائے، اس لیے 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک اس طرح روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ ثابت ہے، اس طرح روزہ رکھنا درست ہے۔ ہاں، البتہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا تاکہ انسان رمضان کے لیے مستقل مکمل طور پر تیار ہو جائے۔ جس طرح ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی، او کما قال علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان کے لیے صحیح سلامت کر دیجئے، مجھے صحیح سالم بنا دیجئے، اور رمضان کو بھی میرے لیے صحیح سالم بنا دیجئے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکت دیجئے کہ ہم رمضان کی رحمتوں کو پالے، رمضان کے مہینے تک ہم صحیح سالم پہنچ جائیں، اسی طرح رمضان کے اندر جو آپ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال ہم کریں وہ ہمارے لیے قبول کر لیجئے، اور ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے، رمضان کو ہمارے لیے صحیح سالم بنا دیجئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کی تیاری کے لیے اپنا آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔